الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواہ البخاری و مسلم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی ہے وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی یعنی مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. میرے بھائیو دوستو، یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے. حضرت ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جس پر اسلام کا دار و مدار ہے. اور فشنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کے ان قواعد میں سے ہے جس کی وصیت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تم لوگ تھام لو، پکڑ لو اور اختلاف نہ کرو. محترم بھائیو، ملی ساتھیو، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں امت کو اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خصوصی ہدایات دیتے ہوئے من جملہ باقی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی: وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. اس کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے. شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے. تم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو تو مسلمان ہوں گے. یعنی اگر مسلمان بننا ہے تو آپ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے فرمایا: جو پسند کرتا ہے کہ اسے جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو پھر اسے اس حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر مکمل ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک روا رکھے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید ابن اسد سے فرمایا: اتحب الجنہ، کیا تمہیں جنت پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا: فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کی ہے اور یہ حسن ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی یہی تھا کہ آپ اپنے لیے جو پسند فرماتے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند فرماتے تھے. اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کی عزت کرے. میرے بھائیو، یہ حدیث اسلام کے نہایت اعلیٰ اصولوں میں سے ایک ہے. اگر اس پر عمل کیا جائے تو معاشرے سے ہر برائی ختم ہو جائے گی اور معاشرے میں جو افراتفری ہے یہ سب ختم ہو جائیں گے. آج ہر شخص اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے لیکن دوسروں کو ان کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو میرے بھائیو دوستو، یہ حدیث بتاتی ہے کہ اسے چاہیے کہ جس طریقے سے وہ اپنا حقوق چاہتا ہے دوسروں کا حقوق بھی اسے عطا کرے.
جو چاہتا ہے کہ لوگ اس کا احترام کریں اسے دوسروں کا بھی احترام کرنا چاہیے، جو چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کی بھی تعریف کرے اور ان کے لیے اچھے خیالات کا اظہار کرے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے لیے آپ خود پورا لینے کا مطالبہ کریں اور دوسروں کو کم دیں، اس کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا۔ سماج اور معاشرے میں کوئی شخص اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتا کہ آپ اپنے لیے تو پورا مطالبہ کریں، آپ اپنے لیے پورا لینا چاہیں، لیکن جب دوسروں کو دیں تو اسے کم دیں۔ میرے بھائیو دوستو، اگر ہم اور آپ اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے مسلمان ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان مواخات کا سلسلہ قائم کیا، اخوت اور بھائی چارگی کا ایک نیا دور ان لوگوں کے درمیان شروع کیا۔ چنانچہ انصار نے مہاجرین کو اپنی جائیداد اور مکانات وغیرہ میں شریک کر لیا۔ اگر ہم اور آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملیں گے کہ مسلمان دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں اور مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر اپنی ضرورت اور اپنی خواہش کو قربان کر دیتے ہیں، بلکہ اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں میں یہ جذبہ نہیں ہے۔ یہ جذبہ اگر آ جائے تو مسلمان پھر ایک دوسرے کے بڑے قریب ہو جائیں گے اور مسلمانوں میں جو حسد، کینہ، بغض ہے یہ سب کی سب ختم ہو جائے گا۔ مسلم معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں میں یہ صفت بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جنگ یرموک کا واقعہ ہے کہ ایک شخص پانی لے کر کے میدان جنگ میں پہنچا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو زخمی حالت میں دیکھا تو اسے پانی پلانے کے لیے آگے بڑھا۔ دوسری طرف سے ایک آدمی کی آواز آئی پیاس کی، العطش، پیاس لگی ہوئی ہے۔ زخمی نے پیاسا ہونے کے باوجود میدان جنگ میں پیاسا ہے، زخمی ہے، اس کے باوجود پانی پینے سے انکار کر دیا اور کہا پہلے اسے پلاؤ، شاید اسے مجھ سے زیادہ پیاس لگی ہے۔ جب وہ دوسرے کے پاس پہنچے تو ایک اور زخمی نے پانی مانگا تو دوسرے نے بھی اشارہ کیا پہلے اسے پلا دو پھر میرے پاس لاؤ۔ وہ تیسرے زخمی کے پاس پہنچے تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ وہ دوسرے کے پاس آئے تو وہ بھی اپنی جان اللہ کو سپرد کر دی تھی۔ وہ دوڑ کر اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ تھا ان کا ایک دوسرے کے لیے ایثار۔ انہوں نے اپنی ضرورت بلکہ اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی اور اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو مقدم سمجھا، اور سب نے اسی حالت میں موت کو گلے لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ایک وصف یوں بیان فرمایا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں پر ایثار کرتے ہیں اور ان کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں اس جذبے کا فقدان ہے۔ اگر ہم صحیح طور پر مسلمان بن جائیں اور اس ایمانی تقاضے کو پورا کریں تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بہترین وصف کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔